لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وقال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الطفني في تيسير كل عسير وإن تيسير كل عسير عليك يسير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے مختلف درجات کو ذکر فرماتے ہیں، اور ہدایت کے بہت سارے درجات میں ایک درجہ اللہ پاک کے یہاں ہے شرح صدر. اس بندے کا سینہ اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت، رات دن اس کی نعمتیں اور انعامات، کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی ہزاروں قسم کی نشانیاں، ان تمام چیزوں کو یاد کر کے وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کے مختلف درجات سے نوازتے ہیں. اسی میں سب سے بڑا درجہ ہے شرح صدر کا ہونا. ہماری زبان میں جس کو کہا جائے دل کا مطمئن ہو جانا، دل کا اس چیز کے اوپر یقین کر لینا، پختہ سمجھ لینا، اس کو کہا جاتا ہے شرح صدر. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرح صدر ہوا، اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں جو طمانینت ڈالی گئی، اطمینان اور سکون ڈالا گیا، اللہ پاک کے احکام پر یقین کی کیفیت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا: الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو علم کے لیے اور حلم کے لیے کھول دیا. علم اللہ پاک کا ایک نور ہے، اور یہ علم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتابوں کی عبادتوں میں یہ نور نہیں ہے، ان کی روشنی حاصل کر کے اس نور کی کیفیت کو قلب میں پیدا کرتا ہے. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے ہے، اس لیے یہ علم کتاب و سنت والا یہ خود بھی نور ہے، اور یہ نور جب کسی دل میں آ جاتا ہے تو انشراح کی کیفیت پیدا کرتا ہے. اس بندے کے لیے بڑے سے بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں جن کو صدیق کا لقب دیا ہے. ابو جہل نے کہا کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے رات ہی کے تھوڑے سے حصے میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسا کہنے والا کون ہے؟ کہا تمہارے ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تو میں اس پر یقین کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انشراح صدر کا سب سے بڑا جو حصہ اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور اسی طرح دوسرے حضرات کو بھی عنایت فرمایا گیا. اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے ایک آیت میں 2-4 آیتوں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او من کان میتا فاحییناہ، یا وہ شخص جو مرا ہوا ہو، مردہ ہو، فاحییناہ،
ہم نے اس کو زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، اور اس کو ہم نے روشنی دی جس کی بنیاد پر وہ تاریکیوں کو چھٹا کر آگے بڑھتا ہے. یمشی بِهِ فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں وہ چلتا ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے عجیب جملہ فرمایا کہ صرف مومن کو ایمان کی توفیق سے نوازا جاتا ہے. پہلے حالت کفر میں ہو، اللہ کے نافرمان بداعتماد بندوں میں سے ہو، اور جب اللہ پاک اس کو زندگی عطا فرمائے یعنی ایمان کی توفیق سے مالا مال کرے. تو من کان میتا فاحییناہ، اور آگے فرمایا ہم اس کو یہ نور دیتے ہیں یمشی بہ فی الناس، یہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے. یہ نور اپنی جگہ نہیں رہتا ہے، اور یہ سب کبھی اپنی جگہ پر نہیں رہتا ہے. جہاں جہاں یہ آدمی جاتا ہے یہ نور ایمانی اپنا اثر وہاں دکھلاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس نور کی روشنی میں یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے درمیان چلتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نور والا آدمی جس کو اللہ نے ایمانیات کے نور سے منور کیا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایک ایسا شخص جو کفر کی، شرک کی، جہالت کی، نادانی کی، اللہ پاک کی پہچان نہ کرنے کی، اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جاننے کی تاریخیوں میں جو شخص ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو. یہ اللہ پاک کی طرف سے مومن کے دل میں ایک نور ہوتا ہے جو ایمانی نور، علم کا نور ہوتا ہے، اور جب علم آتا ہے اور لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے مسائل بھی آتے ہیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے آپ کے سینے کو علم کے لیے اور حلم کے لیے، بردباری کے لیے، برداشت کرنے کے لیے آپ کے سینے کو ہم نے منشرح کر دیا، کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا تو دونوں اعتبار سے اللہ پاک کی طرف سے انشراح ہوا. شرح کہا جاتا ہے کسی چیز سے کھولنے کو، ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچپن میں بھی واقعہ پیش آیا، اور جس وقت آپ معراج میں تشریف لے جا رہے تھے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایمان اور نور کی روشنی جو تھی مزید اس میں اللہ پاک کی طرف سے اضافہ کیا، اس لیے کہ اس وقت گفتگو جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے والا ہے. دربار عالی میں حاضری ہے تو دنیا کی ہلکی پھلکی انسانوں سے ملنے کی وجہ سے نبی کے قلب پر جو ذہن آتا ہے ہلکا سا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبہ، جب امتی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وسوسے اگر کسی کو غلط قسم کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا ہے. جب اللہ پاک نے اپنے یہاں بلایا معراج کے لیے تو حدیث شریف کی کتابوں میں ہے ایمان سے نور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر کو منور فرمایا. اسی کو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہیں کیا، ظاہری بھی کیا اور باطنی بھی کیا. اکیلے تنے تنہا ہے اور دعوت دے رہے ہیں یا جو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگ لا الہ الا اللہ بولو کامیاب ہو جاؤ. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. کشادہ فرمایا نبی کے دو پہلو ہو جائیں، ایک اللہ پاک کی ذات عالی سے علوم کو لینا اور اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہو آپ اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں حیثیتوں میں اپنے ساتھ جو تعلق رکھا اس میں بھی سینہ کشادہ فرمایا. اور ایک آدمی دعوت کو سچی جانتا ہے لیکن مستقبل کے خطرات محسوس کرتا ہے، لوگوں کا ڈر محسوس کرتا ہے تو وہ حق بات اور صحیح بات کہہ نہیں پاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ لا یخافون باللہ لومۃ لائم، اللہ پاک کی تعلیم اللہ پاک کی ارشادات کے مقابلے میں نبی جو دعوت دینا ہوتی ہے اس دعوت میں تنے تنہا ہوتے ہیں لیکن وہ کسی سے ڈرتے نہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم نہیں ڈرتے ہو اور مجھے ڈرنے کی بات کرتے ہو. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ،
جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے کیسے ڈروں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب میرے مقابلے میں آ جاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اللہ پاک نے ایک بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا وضع علیہ نبأ نوح اور آگے اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اب کی دعوت دوں۔ تو انشراح صدر، دل کا مطمئن ہو جانا اللہ کی دعوت سے، اللہ کے پیغام سے، یہ آدمی کو سب سے بڑی تسلی دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے برے حالات آ جائے، خود اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی شرح صدر کی اطلاع دے رہے ہو چکا ہے، علم نشر، انداز گفتگو یہ کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، وہ نام وزرت، جو بوجھ آپ کے اوپر نبوت کا، جو بوجھ آپ کے اوپر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا، یہ بھی اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا قولاً ثقیلا، وحی الہی جو ہے یہ ایک بوجھل اللہ کی طرف سے، اللہ کی صفت سے چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر علی قلبک لتکون من المنذرین، اس پر نزول ہو رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں سب سے سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ران پر ہے اور وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن میں اسی کو قول ثقیل فرمایا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تنے تنہا ہوتے ہیں لیکن انشراح صدر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے مختلف معجزات سے نوازا، عطا اژدہا بن جاتا، ہاتھ رکھتے تھے بغل میں وہ روشنی آ جاتی، اس طرح کے بہت سارے معجزات سے نوازا۔ لیکن جب اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں کی طرف دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار فرمایا اور حکم فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری۔ معلوم ہوا کہ شرح صدر کسی کے دل کا اللہ کے ساتھ مطمئن ہو رہا، ایک ہوتا ہے نفس ہدایت کے لیے اور ایک ہوتا ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ خود اپنی ذات پر جب اس کو یقین ہوگا تو اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے علاوہ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیجیے، میرے سینے کو اللہ کے بندوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے کھول دیجیے۔ اور حضرت خانوی نے جو دو جملے کہے، انشراح صدر علم کے ساتھ اور علم کے ساتھ، علم ہوگا تو صحیح آپ دعوت دے سکیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی میرا علم بھی کامل ہو اور میں ہدایت کے لیے اللہ کے بندوں تک پہنچوں۔ تو اس وقت میرا سینہ اپنے اعتبار سے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کے اعتبار سے میرا سینہ حلم اور بردباری ہو، میں برداشت کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے علم حاصل کرنا جیسے ضروری ہے، اس طریقے سے ان حالات سے گزرنا جہاں علم اور بردباری کرنی پڑے۔ پورا ماحول ناخوشگوار ہے اور وہاں ایک شخص ایمانیات کے ساتھ جی رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت کی مختلف توفیقات سے نوازتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ برادر یہ نہایت درج ہے، ہدایت کا ایک اسٹاپ نہیں ہے، ایک کے بعد ایک اسٹیج ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری ایمان سے نوازا، اب دعائیں مانگے باطنی ایمان سے نوازا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی سجدے کے لیے جائے اس موقع پر وہاں بیٹھ کر کیا سوچے، باہر تو ذکر اللہ کرے گا لیکن وہاں شوچالیہ میں کیا کرے گا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت یہ تصور کرے کہ باری تعالیٰ آپ نے میرے جسم سے ظاہری گندگی پیشاب پاخانہ کو دور کیا، آپ قادر ہے میرے سینے کو بھی گندگیوں سے دور فرما دے۔ اور ضلالت کی گمراہی مختلف طریقے سے الحاد اور لاجئیت اس وقت جو آ رہی ہے اس سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ پاک نے خود فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم انسان کے لیے ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی سر پر لٹکی ہوئی ہے تلوار لیکن احد احد کے نعرے ملال رسی لگا، ظلم اور شدت جتنی بھی ہو سکتی تھی کر رہے تھے۔ یہ ہے انشراح صدر۔ اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں کہ ایک مومن جب ایمان والی زندگی میں آتا ہے اللہ پاک نے اس کو زندگی سے تعبیر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اللہ پاک نے زندگی بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔
اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک کس کے لیے چاہتے ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ پاک اس کو ہدایت سے نوازے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ پاک اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ تو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ لَهُ صَدْرَهُ، اور اللہ پاک جس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک جس کو ایمانی نور سے محروم کرنا چاہتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور شاندار اللہ پاک مثال لے کر سمجھاتے ہیں، کسی بدل جگہ پر آدمی کو چڑھنا ہو، پہاڑی پر چل رہا ہو تو آدمی کا سانس پھول جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گویا روح ابھی نکل جائے گی، اتنا وہ ہانپتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا وہ بندہ جو ایمانیات میں شامل نہیں ہوا اللہ کے نور میں، یہ اس کے لیے ایمان اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ایک مومن کے لیے آسان ہے اور اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ پاک نے اس کو تعبیر فرمایا، پہاڑی پر اور بلندی پر چڑھنا دیکھے انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت کو ماننا اس کے لیے تکلیف دہ۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے میں قرآن کریم کی تلاوت رات کو کرتے ہیں۔ ابو جہل سننے کے لیے آیا، چپ چاپ۔ اصل ایک اور بھی آیا، تین آدمی تھے، یہ تینوں الگ الگ راستوں سے ایک کونے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے، اخنس بن شریک، ابو جہل اور تیسرا ایک آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے آپ فارغ ہوئے، یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اپنا راستہ لے رہے تھے، ایک چوراہے پر تینوں جمع ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا رات کے اتنے بجے تم یہاں کیوں آئے؟ اس نے پوچھا یہی سوال تو میں تم سے کرنے والا ہوں۔ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں مکہ کی طرح۔ کہا بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی پر سچا لے رہا ہے، 40 سالہ زندگی ہمارے درمیان رہی، کبھی بندوں کے معاملے میں کبھی کوئی جھوٹ کی بات نہیں آئی، اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو ہاشم یہ حاجیوں کے حج کے لیے فلانا نیکی کا کام کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اب ان ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ، ہم بلا نہیں کرتے تو ہمارے خاندان اور بنو ہاشم میں مقابلہ نہیں ہوگا، بس اس لیے رد کر رہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن مسلسل یہ آتے رہے اور پھر آپس میں آخری تیسرے دن مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو روک رہے ہیں قرآن سے اور ہم خود سن رہے ہیں، اگر لوگوں کو پتا چل گیا ہمارے اس نفاق کا تو لوگ ہمیں کسی چیز کا نہیں رہنے دیں۔ مجھے بتلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں اس طریقے سے قرآن کریم کی عظمت اور محبت ڈالتے ہیں۔ اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ایسے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور آگے اللہ پاک فوراً قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی بتلاتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اللہ پاک جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا پورا جسم کانپنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، اتنا بولتے اور پورا جسم لرزتا ہے، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے۔ یہ حضرات تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے کس طریقے سے قربانیاں دیتے تھے اور دین کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد نماز روزہ ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے سامنے آپ نے نقل فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کوئی نور کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ ہدایت کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، برسوں تک مکہ کے مشرکین حضور کے ساتھ رہے، توفیق نہیں مل پائے۔ سلمان فارسی بھارت سے آئے، نشانیاں لے کر پادری اور راہب سے آئے تھے اور وہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی، اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ کی یہودیوں کے بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے، اللہ پاک نے ایمان سے نواز دیا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے نور کو پہچان لیا اور پھر وہ اس نور اور روشنی میں داخل ہو۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور قلب میں آتا ہے، دل کو مطمئن کرتا ہے، احکامات الہی پر عمل کرنے کے لیے طبیعت مائل ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوا نماز کے لیے حاضر، بندوں کے حقوق اخلاقیات جو ہے ان میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس لیے کہ علم ہوگا تو علم کی بنیاد پر جانے گا کہ میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا، اس لیے یہ بیچارہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قرآن نے دو چیزیں بتلائی، دعوت کے بعد ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرو اور اس پر جو حالات آئیں گے وتواصوا بالصبر، صبر سے اس کے اوپر کام لینا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور سینے میں آتا ہے، دل کو منور کرتا ہے، اس کی کچھ علامتیں بھی تو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں فرمائی، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں فرمائی۔ پہلی چیز فرمائی الانابۃ الی دار الخلود۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں، جتنے انسان، جتنے جانور، جو کچھ بھی ہے، اللہ پاک نے سب کو کسی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جانوروں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوا فیہا وزینہ والانعام۔ آگے دوسرے ایک آیت میں پڑھنا تمہارے لیے جانور ہے اور اس کا کھانا پینا یہ سب کرتا ہے۔ اب ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت۔ جب کوئی چیز غیر ارواح چیز ہوتی ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو کہا جاتا ہے اب یہ بیکار ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں، یعنی جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد اس سے نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں جہاد میں بھینس گائے لوگ خریدتے ہیں دودھ کے لیے، بکریاں، اور جب وہ دودھ نہیں دیتی ہے تو اب اس کے لیے بوجھل بن جائے، مقصد پورا ہو۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ حضرت انسان کو یہ مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جبکہ کھانے پینے کی چیزیں اچھی سے اچھی اس کے علاوہ دوسری مخلوق کو بھی مل سکتی ہے، دوسری مخلوق بھی بہت ساری چیزیں کرتی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مقصد اللہ پاک نے رکھا ہے۔ حضرت انسان اس کا بھی ایک مقصد رکھا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون، اللہ پاک کی پہچان، اللہ پاک کی معرفت۔ پورا قرآن کریم کھول کر دیکھ لیجیے، اللہ پاک نے اپنی قدرت، اپنے انعامات، مخلوق کی بے عزتی، مخلوق کا کچھ نہ کر سکتا، یہ تمام چیزیں بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، بندوں کا یہ جو دل ہے یہ رحمان کے مکمل کنٹرول میں ہے، یقلبها حیث یشاء، اللہ پاک جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تو جب ہدایت مل جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، اس کی توجہ آخرت والے اعمال کی طرف ہو جاتی ہے، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا التجافی عن دار الغرور، دھوکے کی جو دنیا ہے، آج دیکھ رہے ہیں کل بتاؤ دنیا قلیل، یہ بھی فرمایا، اور دوسرے آیت میں فرمایا ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ ایک دن آخرت کے لیے دنیا تو ایک راستہ ہے آخرت تک پہنچنے، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے مقصد۔ مقصد کے پیچھے آدمی ہوتا ہے اور ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس لیے دنیا ضرورت ہے ہماری اور آخرت ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتلائی التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کی دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس کی وجہ سے حدیث شریف میں سورہ اذا زلزلت کی تفسیر میں لکھا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، زمین کے اندر جو مردے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، زمین کے اندر جو سونا چاندی اور معدنیات جو ذات اللہ پاک نے رکھی ہے یہ سب نکل آئے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنے کسی رشتے دار کو مال و دولت کی وجہ سے، وراثت اور مال کی وجہ سے قتل کر دیا ہو، وہ وہاں سے گزرے گا اور مال کا ڈھیر پڑا ہوا دیکھے گا اور یہ کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو، اپنے رشتے دار کو قتل کیا، جبکہ اس دنیا کی یہ حقیقت ہے جب آئے تب بھی ننگے آئے ہیں، جائیں گے تب بھی کپڑا پھر اوپر ڈال کر جائیں گے، کوئی چیز دے کر نہیں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے مختصر سے جملے میں فرمایا التجافی عن دار الغرور، دنیا کی ضرورتیں ہیں استعمال کرنی ہوگی۔ اللہ پاک نے هو الذی خلق لکم جعل لکم، بار بار یہ آیتیں فرمائی اللہ کی نعمتوں کے استعمال کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، پاکیزہ روزی، عمدہ سواریاں، کپڑے، زیب و زینت کے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے دی ہے، لیکن یہ ضرورت کے استعمال کی چیز ہے۔ اور آخرت کی زندگی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فیہا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو دنیا کی کھیتی چاہے گا اس کو دنیا کی عارضی وقتی اور زندگی دنیا کی مل جائے گی، اور من کان یرید الآخرۃ، جو آخرت کی زندگی چاہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے بہت کشادگی فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا التجافی عن دار الغرور، اور تیسرا فرمایا والاستعداد للموت قبل النزول، موت کی تیاری کرنا اس کے آنے سے پہلے۔ آپ سن چکے ہیں بہلول گانا، بڑا مشہور قصہ ہے، ہارون رشید نے ان کو ایک لکڑی خریدی اور یہ کہا کہ تمہارے جیسا کوئی بیوقوف ہو اس کو یہ چھری میری طرف سے دے جائے۔ ایک لمبی مدت گزر گئی، ہارون رشید اس طرح برف پر ہے، مرنے کی تیاری میں، اس موقع پر بہلول پلا گئے اور آ کر وہ لاٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھی لے کر آئے اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا کہاں کا سفر ہے؟ کوئی سفر نہیں، آپ دنیا میں سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جاتے تھے، کھلانے والے اور بہت سارے خداموں کی لائن لگتی تھی خدام، کیا آپ نے جہاں سفر کر رہے ہیں وہاں کے لیے کوئی تیاری کی؟ یعنی آخرت کی۔ حالانکہ ہارون بھی بڑے نیک بادشاہ ہے، الف لیلہ مسلمان بادشاہوں کی قصہ کہانیوں کی الف لیلہ جس کو بولا جاتا ہے، یہ خلفائے بنو عباسیہ ہی کے زمانے کے متعلق آئی ہے، یہ سب دوسروں کی طرف سے بکواس ہے۔ یہ ہارون رشید ہو کے دوسرے بادشاہ ہو، بڑے نیک ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ اس طرح کی کسی ایک خلیفہ سے کوئی چیز ہو گئی ہو تو یہ تصور کہ مسلمان بادشاہ تو الف لیلہ میں ہی جی رہے تھے، عورتیں شراب اور سندریوں میں رہ رہے تھے، دوستو یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہی ہارون رشید بادشاہ اتنی بڑی حکومت سے ایک مرتبہ بادل کا ٹکڑا اوپر سے گزر رہا تھا، ہارون نے کہا ام تیری حیث شئتی، تو جہاں جا کر جا برس یبتا الیہ خراج، تیرا جو ٹیکس آئے گا وہ میرے ہی پاس آئے گا۔ اتنی وسیع والی زمین، ادھر مورکو کے کنارے سے لے کر چائنا تک اور شمال میں سین سے نیچے تک کی یہ ساری حکومتیں اس کے قبضے میں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ہارون رشید کو بہلول نے جب کہا کہ اب آپ مرنے کی تیاری میں تو کچھ انتظام تو کیا ہوگا، وہاں کے لیے کچھ آدمی ساتھ ہے، تو وہاں کوئی نہیں آیا، تو یہ جو چھری ہے وہ میں آپ کو ہی واپس کر رہا ہوں، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جس کو اس بات کا یقین تھا کہ دنیا سے جانا ہے اور پھر بھی دنیا کے پیچھے اتنی اس کی جا و جلالی اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے۔ تو دوست اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل میں کشادگی کے لیے موت کی تیاری کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی فوراً اللہ پاک کے اتفاق قرآن کریم کا ذکر فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یہ اشارہ ہے کہ قرآن کریم کے دامن کو پکڑیں گے تو ہدایت کے اوپر رہیں گے، اور قرآن سے الگ ہو گئے تو پھر بمصطفیٰ بے رضا خیز را کے دی ہوا ہو گر بہو نہ رسی تمام بول مپیدار شادی کے راہے تمام شیخ شادی فرمانے کے ساتھ شادی کو یہ مت سمجھ کہ راہ صفا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ میں تو پائے گا ہرگز نہیں، تمہارا سجود پر پڑے مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی حالات اچھے ہیں، کسی پر تکلیف اور مصیبت ہے، یہ سب اللہ پاک نے سارے دنیا کا نظام رکھا ہے۔ کسی کو برداشت کرنا جب شرح صدر ہو جائے گا، اللہ کے بندوں سے پہنچنے والی تکلیف کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گا اور اللہ پاک سے متوجہ ہو کر دعا ہی مانگے گا۔ اللہ پاک نے ان آیات میں مجھے اور آپ کو ایمانی زندگی کو حیات اور کفر کی زندگی کو اللہ پاک نے موت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ وہ بیچارہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں وہ نہیں چل رہا ہے، اور جب کوئی چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے صحیح فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، اپنے خالق اور مالک کو جو نہ پہچانے، اپنے محسن اعظم کو نہ پہچانے، جس نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا، یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد شکریہ بجاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں آپ کا شکر کیسے بجاؤں، ایک شکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے پہلے دوسری ہزاروں نعمتیں آ جائیں۔
اللہ پاک نے فرمایا الآن قد عرفت یا داؤد، بس یہی بتلانا تھا کہ اللہ کے بے شمار احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، یہ احساس اور یہ اعتراف کروانا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ جب یہ ہو گیا فرمایا کہ الآن قد عرفت، داؤد تم سمجھ گئے۔ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس زندگی میں ہدایت کے ساتھ رکھا ہے، اس ہدایت میں بڑھوتری ہو، نمازیں بڑھاتی ہے، توحید بڑھاتی ہے، قرآن کی تلاوت، اچھے اخلاق اور نیک صالح لوگوں کی صحبت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی ان شرائع صدر ہمارے دلوں کو بھی عطا فرمائے، تاکہ آخرت والی زندگی پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔ حضرات اپنی مصنوعات کو انشاءاللہ تعلیم کا پروگرام ہوگا۔ آپ کو یہ حضرات سے گزارش ہے مسجد مدرسے کے لیے تعاون کرنا۔